حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی ہوئی، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ ایک میرا دوست یعنی میرا ولی فلاں جنگل میں اس کی وفات ہو چکی ہے، اس کے نماز جنازہ جا کر پڑھو اور شہر میں اعلان کر دو کہ وہ اللہ کا بندہ اور اللہ کا ولی تھا، جو اس کی جنازے کی نماز پڑھے گا اس کو بھی بخش دیا جائے۔ تو سارے لوگوں میں مدبڑ مچ گئی، سارے لوگ دوڑنے لگے کہ وہ کون اللہ کا بندہ ہے، وہ کون نیک انسان ہے کہ جس کی نماز جنازہ پڑھنے کی وجہ سے ہماری بھی بخشش ہو رہی ہے۔ تو سارے لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دوڑ لگائی۔ جب جا کر جنگل میں دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہہ رہے، تو جو ہی دیکھا کہ وہ تو گلی کا بدماش اور نکما آدمی۔ تو جو اصحاب موسیٰ تھے انہوں نے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ کیا معاملہ ہے؟ یہ تو وہ شخص ہے جس کے اعمال کی وجہ سے ہم نے بستی سے اس کو باہر نکال دیا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، اے باری تعالیٰ تو کچھ کہہ رہا ہے اور تیرے بندے کچھ کہہ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں بھی سچ کہہ رہا ہوں اور میرے بندے بھی صحیح کہہ رہے ہیں۔ جب اس پر موت کی سختی آنے لگی تو اس نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی پاس نہیں تھا، مگر اس نے حسرت بھری نگاہ سے میری طرف دیکھا، اور ایک چھوٹا سا بچہ جس کو کوئی شعور نہ ہو وہ اپنی ماں کو حسرت بھری نگاہ سے دیکھتا ہے، تو وہ کتنا بھی شرارت کیا ہو ماں اس کو معاف کر دیتی ہے۔ اے موسیٰ جب وہ ماں معاف کرتی ہے تو میں 70 ماؤں سے زیادہ محبت رکھنے والا میں کیسے معاف نہ کرتا؟ میں نے اسی لیے اس کو معاف کیا، اور میری عزت کی قسم میں نے صرف اسی کو معاف کیا اس لیے کہ اس نے اپنی معافی مانگی۔ اگر وہ اس وقت ساری دنیا کی معافی مانگتا ہے تو میں ساری دنیا کو معاف کرتا۔ تو یہ وہ توبہ کی طاقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا۔ آج ہم زندہ ہیں، ہمارے پاس زندگی ہے، تو ہم اپنی پچھلی زندگی سے توبہ کریں، اور توبہ میں اللہ تعالیٰ نے وہ طاقت رکھی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ اگر ماں ہم سے ناراض ہے، باپ ہم سے ناراض ہے، ہم اس سے معافی مانگنے جاتے ہیں تو ماں اور باپ تانے دیتے ہیں اور 1 دن لگاتے ہیں، 2 دن لگاتے ہیں، پھر 1 ہفتہ لگاتے ہیں، مگر پھر معاف کرتے ہیں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انتظار میں بیٹھا ہے کہ میرا بندہ کب میری طرف آئے گا، مجھ سے کب معافی مانگے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے گناہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ تم چاہے سمندر جیسے گناہ رکھ کر آؤ، جنگل کے پتوں کے برابر گناہ رکھ کے آؤ، ریت کے ذرات کے برابر گناہ رکھ کے آؤ، اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ سے 1 مرتبہ اپنی آنکھوں سے آنسو ٹپکا کر دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کرتا۔ اس کی مثال لے لیں، 70 سال کا بوڑھا، 90 سال کا بوڑھا جو ابتدا سے لے کر انتہا تک مشرک تھا، کافر تھا، مگر وہ فوراً اسلام قبول کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 60 یا 70 سال کی شرکیہ زندگی کو معاف کرتا ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ تو منتظر ہے، ہم اس کے در پر پہنچے، اس سے معافی مانگنے والے بنے اور ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والے بنے، اور ایسی زندگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے والی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کرنے والی ہو، اور ایسے اعمال ہو کہ قیامت کے دن دور سے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان لے کہ یہ وہ میرا امتی ہے جو میری اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کر یہاں تک پہنچا۔ تو لہٰذا ہمارے ابھی زندگی ہمیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمر دیا ہے، تو ہم اس بات کا تقاضا یا ضروری سمجھے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی تلافی کر لیں اور توبہ و استغفار کریں، اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں، اور باقی زندگی جو بھی بچی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات پر گزارنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔